جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے. تو اف کہنے کی کیا ضرورت؟ اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے. اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا. کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں ماں باپ کو، تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام خام. یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے، کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا. لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں. تو ہر آدمی اجتہاد کرتا، اولڈ ہاؤس بنتے، ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے، بدتمیزیاں کرتے، کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی، ان کا ہیڈک ہے، یہ کوئی تکلیف کی تو نیچرل. میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں، ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا، ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، وسیم کیا کر رہے ہو آج کل، اس طرح چل رہا ہے آج کل، تو اس میں کیا ہو گیا، ڈیڈی کہنا پاپا کہنا کیوں ضروری ہے. تو قرآن نے کہہ دیا اف. کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں. اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے، پتہ ہے آپ، جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اف. اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی. ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر، آج کل ابا سگریٹ منگوا رہے ہوتے ہیں، پانی تو منگواتے نہیں ہیں، کیا کریں، پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لیتے ہیں. جا پان لے کر آ، گٹکا لے کر آ. آپ نے کہا اف. تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی، بولو. اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے نا. اصول فقہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا، کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. جیسے الطلاق مرتان ہے نا، قرآن میں طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، 2 مرتبہ دو گے تو رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد نہیں ہے. اس کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو عورت کے نکاح کو ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے انگلش میں ڈیورس، اب ایک آدمی کہتا ہے بیوی کو ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس 3 دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے طلاقیں 3 دفعہ ہوں گی تو نکاح نہیں ہو سکتا، میں تو ڈیورس ہیں 3 دفعہ دی ہیں. تو اسے کیا کہا جائے گا، طلاق کا لفظ مقصد نہیں ہے. طلاق عربوں کے عرف میں نکاح ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ لفظ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. کچھ الفاظ ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا حکم الگ ہے، لیکن یہ لفظ عربوں میں تھا ہی بیوی کو نکاح سے ختم کرنے کے لیے، تو اس سے طلاق کا مراد نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے آیا نا مذہب دین، تو اس لیے طلاق کا تو ایک سائن ہے کہ عربوں میں کوئی لفظ، عربوں میں جیسے طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے طلاق کو ہائی لائٹ کیا. تمام مفسرین کیا بیان کریں گے بھائی، مقصد یہ ہے کہ صریح الفاظ جو نکاح ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لفظ ہی اس کے لیے ہے، تو وہ جب بھی استعمال ہوگا 2 دفعہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اردو میں اگر کوئی لفظ، جیسے لفظ حرام، بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پہ حرام ہو، تو بھی وہی حکم ہے، یعنی 3 دفعہ بول دیا تو نکاح کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ یہ بھی پہلے زمانے میں طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، دسیوں مطلب نکلتے تھے. اب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، طلاق کے لیے. تو کسی بھی زبان میں کوئی لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے یوز ہوگا تو وہی حکم ہوگا جو طلاق کا. تو بالکل یہی مطلب اف کا ہے. تو ماں باپ کو اللہ نے یہ اگر کہتے ہیں نا تکلیف نہ دو، تو اس طرح سے اصول بیان کیا جاتا تو اس میں بکھیڑے آنے کا خطرہ تھا. ہر شخص کہتا ہے ایکچولی یہ جیسے آج کل ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، پلیٹیں اٹھا کے برتن گھر میں پھینک رہے ہیں، اور جو ہے وہ چیختے ہیں باپ کے سامنے. بوڑھا باپ ہے نا، کما کے اس کو بیچارے کو نچوڑ لیا. بوڑھوں کی زندگی بڑی خراب ہے یار ہماری سوسائٹی، بہت ساری زندگی بیوی بچے بڈھے کو نچوڑتے ہیں، آخر میں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح. میرے پاس لندن سے بہت لوگ آتے ہیں جن کا بڑھاپا بہت خطرناک، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انگریزوں نے تو یہ ٹینشن لینا ہی چھوڑ دی ہے. انگریز تو کہتے ہیں بچے ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں پالا، تو ایکچولی ہمارے بچے بھی اگر ہمیں نہ پالیں تو یہ کوئی ہیڈک نہیں ہے. ہمارا مقدر اولڈ ہاؤس، ہمارے چونکہ مسلمان فیملیز وہاں جا کے رہتی ہیں، وہ اس خوش فہمی میں رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ چونکہ ایک دن ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، اس نے نہایا بھی تھا، ایک دن جمعہ پڑھ کے آیا تھا، تو یہ ہمیں بڑھاپے میں پالے گا. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا بچہ ماڈرن بن چکا ہے، اب وہ آپ کی وائف اب ماڈرن بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا، سب کوئی بات نہیں کر رہا، بڑی بڑی خاندانی عورتیں لندن امریکہ میں پڑی ہوئی ہیں بھائی، لیکن جو کیسز میرے پاس آ رہے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ماڈرن ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر بیچارے ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے بوڑھوں کا، وہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے، گھر میں عزت نہیں مل رہی ہوتی. یہ بڑا مسائل ہیں. بچوں کو دین سکھاؤ، اور بچوں کو نا بچپن سے اپنے پاؤں بھی دبوایا کرو، ان سے گھروں کے کام بھی لیا کرو.
اگر بچپن میں ان کو خدمت کی عادت نہیں ڈالی نا تو دماغ سے نکال دو، وہ تمہاری خدمت کریں گے. تم صرف کھلانے پلانے پر زور لگا رہے ہو، کھا کھا کے. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے نا ان کو سیلف ریسپیکٹ دو، ان کو ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریفیں کیا کرو اور موٹیویٹ کیا کرو. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یقیناً کرنی چاہیے اچھے کاموں پہ تعریف، بچے کو محبت سے سمجھانا چاہیے. اصل یہی ہے، محبت ہی ہے. لیکن اگر ہر وقت وہ اپنی تعریفیں سنے گا نا، اس سے اس کے اندر اپنی برائی سننے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو. اس لیے اعتدال ضروری ہے. اصل محبت ہی ہے. بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا مارنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ گدھے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ کے گدھے ہونے کی علامت. بچہ محبت چاہتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی محبت آتی ہے، تو اپنا گدھا ہونا ثابت مت کرو. تو لیکن کہیں ضرورت پڑتی ہے، کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. بدتمیزی نہ کرنے دو، اپنے کام خود کرے. 7 سال تک بچے کا یونیفارم ماں پریس کرے گی اور دھوئے گی. 7 سال کا بچہ ہو گیا، بیٹا آپ اپنے کپڑے خود ہی استری کریں. ہم تو اپنے کپڑے خود استری کرتے تھے یار. مائیں لگی ہوتی ہیں 8 سال کے بچے کے بھی کپڑے استری کر رہی ہیں، اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہیں. ابے بھائی تو اس کی ماں، یہ تیری ماں ہے یا تو اس کی ماں ہے؟ اس کو خدمت سکھاؤ. اس کو بولو بیٹا مجھے پانی پلاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں، گدھا بنا کے رکھیں، لیکن کچھ نہ کچھ کام لینا اس سے شروع کریں. میں باقاعدہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے پاؤں دباتا ہوں اپنے، لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں زیادہ بوجھ بھی نہ ہے تو ان کو بولتا ہوں اپنی مرضی سے جتنی دیر دبانے ہیں دباؤ، ٹھیک ہے؟ جب تھک جاؤ تو چلے جاؤ. بوجھ نہیں کرتے کہ دباوے ادھر جا رہا ہے، تھوڑی دیر وہ ہلیں گے جلیں گے پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. عادت تو ڈالو کچھ تو. حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا پاؤں دبانے کا، مجھے تو شوق ہی نہیں ہے پاؤں دبانے کا. تو کبھی بہت تھکاوٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں یہ اپنے مریدوں سے بھی یہ کام نہیں لیتا. تو تھوڑی بہت عادت پڑی ہے، وہ بھی ہمارے کے پی کے شاگرد ہیں، وہ نہیں چھوڑتے بھائی. جب کوئی استاد جائے نا وہ بڑی عزت دے، وہ تو پاؤں دبائیں گے ہم. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے تو پھر تھوڑی بہت جو عادت پڑی وہاں سے پڑی ہے. لیکن اپنے بچوں سے اپنی خدمت بولو کرواؤ، گھر کے کام کاج ان سے لو. تو میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا صحیح چل رہا ہے بیٹا، بالکل. ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے، فرعون بنے گا. صحیح ہے نا؟ اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں. پھر وہ کھانا سیکھے گا، کھلانا نہیں سیکھے گا. ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے. انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں. انہوں نے تو 18 سال کا کر کے مارکیٹ سے شارٹ چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی، خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں. دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، بہو داماد، یہ سارا سیٹ اپ ہے ہم لوگوں کا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سیٹ اپ ٹھیک ہے جو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بڑھاپے میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی. تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ نے بوڑھوں کا، انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا؟ وہاں جاؤ نا، جاپان میں جا کے دیکھو. ابھی تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ سب کچھ دکھایا میں نے، کیا خوبصورت. اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا کہ ابے بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے، 90 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے، پتہ چلا گرل فرینڈ ہے. پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا، پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو بڑی عمر کی عورتیں ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں. جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا، پپو سا لونڈا، ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے. کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں، یہ یار یہ کلچر ہے. اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی، اس کے اولاد ہوتی، آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے، وہ دادی بن کے جو ہے نا، دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے، مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے، کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں. اتنے پوتے نواسے، کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے. کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے، کسی سے تھوڑی سی جیلیسی چل رہی ہے ان کی نا، تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلے پہ، اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں، اپنے بچوں میں مشغول. تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں، اب کیا کریں، اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا، بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے، میری والدہ کو بلاتی تھی. ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا، ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا، لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے. محبتیں ملی، کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ، سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں. محبتیں الگ مل رہی ہیں، اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو، میرے خیال 97-96 میں ہوا تھا انتقال. دعائیں ہو رہی ہیں، صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالے ثواب کے لیے. میں نے بند کر دیا تو کسی کو خواب میں آئی، ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا. اس طرح کا خواب آیا.
میں نے کہا ارے بھائی بند کیے نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ. اور وہ اچھائی, وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا. ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. تو خیر ہم کہاں کدھر سے کدھر نکل لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کیا کہا, ولا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف مت کرو. تو اب آپ کو پتا چل گیا 23 سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر رہے ہیں. اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی پڑے. بھائی اف نہیں کرنا ہے بس. اب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں, اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بالاجماع داخل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے یہاں بوڑھے, ماں ہو باپ ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو پر نانا ہو پر نانی پر دادا پر دادی, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اجماع ان پر. ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے بھائی, جھکا کے رکھ. آپشن ہی ختم اف کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟